میں ابھی کل ایک کتاب دیکھی جامعۃ الرشید میں، مجلۃ الاحکام. آپ حیران ہو گے یار تاریخ کیسی مسخ ہوتی ہے، کیسا مسلمانوں کا ماضی پلٹا ہے. مجلۃ الاحکام ہمارے مدارس میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. خلافت عثمانیہ میں جو اسلامک لا تھا نا، جو قرآن سے، حدیث سے، فقہ کی کتابوں سے اخذ کر کے ایک جزیے نہیں ہوتے، جیسے آپ جب کسی وکیل سے رابطہ کریں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں دکھائے گا نا آپ کو، آرٹیکل فلاں کے تحت یہ حکم ہے، آرٹیکل فلاں کے تحت یہ سزا ہے، فلاں وہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا اسلامی حکومت تھی کہ چونکہ بہت بڑی دنیا میں خلافت عثمانیہ تھی اور وہ آئین کا حصہ تھا، وہ لا مجلۃ الاحکام العدلیہ، عدالتی قوانین، تو گورے بھی اس کی شرح لکھا کرتے تھے بیٹھ کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت سی شروحات اس کی گوروں نے لکھی، انگریزوں نے لکھی ہے. وہ عربی سیکھتے تھے کیونکہ دنیا کی ضرورت تھی وہ. تو حیرانی کی بات یہ کہ ایک گورا اس میں لکھ رہا تھا ایک شرح میں کہ یہ جو علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ اقوال ہیں، ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، امام ابو یوسف کا یہ قول ہے، فتویٰ اس قول پر ہے. یہ تو خالص علماء کی اصطلاح ہے نا، مفتہ بھی قول یہ ہے. تو گورا لکھ رہا ہے کہ اس میں مفتہ بھی قول یہ ہے، حالانکہ وہ اسلام کو نہیں مانتا. یعنی کیا اسلام کی ایک وہ گورے کیسے ہمارے ماتحت ہو کے رہا کرتے تھے کہ ہمارے قانون کی شروحات لکھا کرتے تھے. حدیث پہ ایک انگریز نے کام کیا ہے. یہ تو اب تو انٹرنیٹ پہ حدیث کا ریسرچ کرنا بہت آسان ہو گیا نا، گوگل پہ آپ حدیث کے 2-3 الفاظ لکھو، پوری حدیثیں آ جاتی ہیں. جب تک یہ نہیں تھا، گوروں نے حدیث کی شروحات لکھی ہیں. حدیث کی تحقیق کے لیے نا المعجم جسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں دارالافتاء والارشاد میں گورے کی کتاب تھی. اس میں یہ تھا کہ آپ حدیث کا کوئی بھی لفظ ڈالو تو پھر آپ پوری حدیث آپ کیسے، ایک لفظ آپ کو معلوم ہے نا تو اس آپ کے لیے کیسے، وہ پوری عربی میں وہ لکھی کس نے ہے. کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا سارے اسی فیلڈ میں آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو گوروں کو پتا تھا یار جیسے چائنا کی ٹوپی ہے کہ نہیں ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ٹوپی ہم پہن رہے ہیں، بنا کون رہا ہے؟ چائنا بنا. اس کو پتا ہے یار میں مذہب کو مانوں نہ مانوں، ٹوپیاں مارکیٹ میں بکیں گی بہت. تو گورے ہمارے ماتحت رہا کرتے تھے اور ہمارے حکام کی شروحات لکھ رہے ہیں، اور اس میں لکھ رہے ہیں ابو حنیفہ کا، گورا لکھ رہا ہے ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، ابو یوسف کا یہ قول ہے، فتویٰ اس فلاں قول پر ہے. ٹھیک ہے نا، مفتہ بھی قول یہ ہے. لیکن وہ ساری چودراہٹ مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کے جاتے ہی ارطغرل ڈرامے تک محدود رہ گئی ہے. تو کم از کم طیب اردگان کا یہ خاندانی کام ہے، اور عمران خان کا بھی یہ خاندانی کام ہے کہ اس ارطغرل ڈرامے کو عمران خان نے ملک میں چلایا ہے. جب ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے وزیر اعظم نے بتایا کہ میں نے اس ڈرامے کو ملک میں پھیلانے کی کوشش کی ہے، اسی بیس پہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو اس کا اصل کلچر دکھایا جائے. عمران خان اچھا آدمی ہو یا نہیں ہو، یہ والا کام بہرحال اچھا کیا. کیونکہ میں کہیں کوئی تعریف کر دوں تو میرے پیچھے ایک یلغار کہ اس کو اچھا کہہ دیا تو مہنگائی اضافہ ہو گیا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ سارے کام اچھے کر رہے بھائی عمران خان دوسری شادی نہیں کر رہا، بالکل بھی اچھا نہیں کر رہا یہ. ہاں نا، میرے لحاظ سے تو یہ بھی، آپ کو پاس وسائل بھی ہیں، آپ وزیر اعظم ہو، آپ کی صحت بھی ہے، آپ 4 عورتوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہو، تو آپ کیوں ایک پر اکتفا کیا ہوا ہے آپ نے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، ہماری تو کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. تو سارے کام عمران خان تھوڑی اچھا کر رہے ہیں، مہنگائی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ والا کام بہرحال کیا اچھا کیا. اس سے کم از کم مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم ہمیشہ سے مکھنچو نہیں رہے ہیں جیسے اب ہے نا ہم. ورنہ ہماری جو نئی جنریشن ہے نا وہ سمجھتی ہے ہم ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں، بیکار فضول. ہماری نئی جنریشن یہی سمجھتی ہے ہم نے دنیا میں کبھی حکومت ہی نہیں کی ہے، ہمیشہ سے یہی ہمارے باپ تھے. ایسا نہیں ہے بھائی، بڑا خاندانی ہمارا ماضی تھا، بہت خاندانی ماضی تھا ہمارا. دنیا ہم سے پوچھتی تھی، دنیا ہم سے سیکھتی تھی. تو اور یہ زیادہ پرانے قصے نہیں ہیں، تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے. پورا ہندوستان تو ابھی کی بات ہے. ہندوستان میں تو آپ جو مغلیہ دور حکومت تھا، اور جامعۃ الرشید نے ڈاکومنٹری بنائی ہے وہ دیکھ لیے گا.